انجیکشنز لگا کر ان جانوروں کو بظاہر صحت مند دکھایا جاتا ہے، پھر ان کو ان کے مہنگے دام لگائے جاتے ہیں، پھر اگر کسی جانور کے قدرتی طور پر سینگ نکل آئیں اس سینگ کو کاٹ کر اس کو جانور کو اذیت دی جاتی ہے تاکہ اس کو زیادہ قیمت پر فروخت کیا جا سکے، پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل کتنا جائز ہے؟ یہ جانور کو اس جانور کو اذیت دے رہے ہیں جس کو کل اللہ کی راہ میں کسی نے قربان کرنا ہے۔ دیکھیے، ہمارا یہ پروگرام دو لوگوں کو مخاطب اور متوجہ کرے گا۔ ایک تو انہی لوگوں کو جن کی طرف ابھی آپ نے اشارہ فرمایا، بہت عمدہ حضرت علامہ اکبر درس صاحب نے گفتگو فرمائی، استفادہ کیا ہم نے۔ ایک تو ان لوگوں کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، یہ ہمارے مخاطب جو ہیں وہ یہ قربانی کے جانور پالنے والے اور بیچنے والے لوگ ہیں، اور ایک ہم مخاطب کر رہے ہیں اپنی ریاست اور اپنی حکومت کو کہ ان کا کنٹرول جب تک ان معاملات پہ نہیں بڑھے گا، یہ جو کام کرتے ہیں نا، جو آپ نے فرمایا کہ انجیکشن لگا کے انہیں تازہ اور فربا بنانا اور ان کو صحت مند دکھانا، بقول کسی کے کہ اگر انہیں 10 دن تک آپ اپنے گھر میں نارمل چارے پر لے آئیں گے تو ان کی اصلی حالت سامنے آ جائے گی، یہ اس انداز سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تدلیس کہلاتی ہے فقہ میں اور اسلامی احکام میں اور شریعت میں، تدلیس، دھوکہ اور فریب، اور دھوکے اور فریب سے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ ویسے ہی باطل کام ہے، وہ اس کا مال، اس سے حاصل شدہ رقم وہ حرام رقم شمار کی جائے گی۔ صحیح۔ تو یہ ایک غلط کام ہو رہا ہے۔ سورہ مبارکہ حج کی چند آیات سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، اور پھر اس آیت کو بیان کرنے کے بعد میں چاہوں گا کہ اس آیت کی طرف بھی توجہ کریں جس کی طرف ابھی حضرت علامہ نے رہنمائی فرمائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اصل طے کرنا ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں کام، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں یا یہ کوئی ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، اور مثال ایسے ہی مسلمان بھی دیکھا دیکھی میں کوئی تہوار منا رہے ہیں۔ ہمارا کام تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا تقوی اور اپنا جو اس سے پیار ہے، اس سے ہمارا قرب ہے، اس سے جو ہمارا عشق ہے، محبت ہے، اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے، وہ پہنچانا ہے۔ نہ اللہ تک لن ینال اللہ لحومها، اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ خون پہنچتا ہے، لیکن ینالہ التقوی، اگر پہنچتا ہے تو تقوی تمہاری طرف سے پہنچتا ہے۔ تو کیا یہ تقوی کے مطابق ہے؟ تقوی یعنی خوف خدا، احساس، یاد، ذکر الہی، یہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا جس میں ہم نے جعلی کام شروع کر دیا، جس میں ہم نے دکھاوا شروع کر دیا، جس میں ہم نے بناوٹ، ریاکاری شروع کر دی، یعنی اسی کام میں ملاوٹ کرنی ہے جو کام اللہ کے لیے کروایا جا رہا تھا، جس کام کو اللہ کے لیے کرنا تھا۔ تو ہمیں اس پروگرام کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی تذکر دینا ہے کہ خدا کے واسطے مرنے کا احساس کرو، قبر میں جانا ہے، آخرت میں منہ دکھانا ہے، حساب دینا ہے، تمہارا نامہ عمل، تمہاری فائل تیار ہو رہی ہے، تدلیس سے کام نہ لو، دھوکہ دہی، فریب اور جھوٹ کے ذریعے سے اپنا کاروبار، یہ رزق نہیں کہلائے گا، یہ حرام مال کہلائے گا۔ اور ہمیں ریاست اور حکومت کو بھی توجہ دلانی ہوگی کہ وہ اپنا کنٹرول بڑھائیں، اور ہماری عوام بھی ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، اسے عبادت کو اسراف میں اور ریاکاری میں مکمل کر کے اپنے پیسہ ضائع نہ کریں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جی صحیح۔ تو مولانا اکبر صاحب، یہ جس طرح اب جب جانور لے آتے ہیں قربانی کا، راتوں کو جاگا جاتا ہے، تمام رات جاگ رہے ہیں، جانور سے چاہے وہ محبت واقعی ہو گئی ہو، دل میں شاید وہ ریاکاری یا نمود و نمائش نہ بھی ہو، لیکن وہ اس جانور سے محبت میں راستے بن کر کے لوگوں کو بھی اذیت دے رہے ہیں۔ فجر کی نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، تمام وقت جانور کے پاس گزار رہے ہیں۔ تو جانور سے محبت میں اتنا ڈوب جانا کہ پھر دوسری جو اہم مصروفیات ہیں، دوسرے فرائض ہیں، ان میں اگر پھر غفلت برتنے لگے تو پھر اس عمل پر کیا ارشاد کیجیے گا مولانا اکبر صاحب؟ دیکھیں، اس میں ایسا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم راستے پر یہ دیکھو کہ کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے یا کوئی پتھر پڑا ہوا ہے تو اس کو وہاں سے دور کر دو تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو تکلیف کا یہاں تک جو ہے وہ کہا کہ یہ جو عمل کرو گے تو یہ صدقہ ہے۔
اب اس صدقے کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ کسی اذیت میں تبدیل کر دیا کہ آپ نے راستہ بند کر دیا، قناتیں لگا دی اور بالکل آنے جانے والے جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ معطل ہو رہا ہے، یا اسکوٹریں جو ہے وہاں سے نہیں نکل پا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے جو تکلیف جو آپ کسی کو دے رہے ہیں اذیت، اس اذیت کے لیے بھی آپ کی جواب دہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو علامہ صاحب اب ظاہر ہے قربانی کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے گوشت کی تقسیم کا، یہ جب ہم دیکھتے ہیں قربانی سے چند روز پہلے ڈیپ فریزرز کی مانگ میں، ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگ فریزر اس مقصد کے لیے خریدتے ہیں کہ ہمیں گوشت فریز کرنا ہے۔ اب یہ عمل ظاہر ہے ایک قربانی کے جانور میں اگر 7 حصے ہیں اور قربانی کرنے والا سوچے کہ 3-4 حصے میں ہی رکھ لوں، اپنے فریزر میں جما لوں، پھر 3-4 مہینے تک میں اس کو استعمال کرتا رہوں، تو ذرا اس عمل پر بھی کچھ ارشاد کیجیے گا، اس کی شریعت میں اس کے لیے کیا احکامات ہیں کہ کن کن کا حق ہے اس قربانی ہونے والے جانور پر، اس کے گوشت پر؟ دیکھیں، یوں تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو واجب عینی ہے وہ حج انجام دینے والے حاجی پر قربانی واجب عینی ہے، لیکن ہم اپنے وطن میں جب قربانی کر رہے ہیں تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ میں یقیناً وہ شرائط اور وہ تقاضے جو واجب عینی میں پورے کرنا ضروری ہیں وہ یقیناً نہیں ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ سختی بھی نہیں کرنی ہے اس پورے عمل میں، اپنے اس بیان کے ذریعے، اپنے اس پروگرام کے ذریعے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو ایک حسن کی کیفیت ہے اس کے اوپر بھی کوئی اثر پڑے۔ جہاں تک بات ہے کہ گوشت فقراء اور مساکین تک بھی پہنچانا ہے، پڑوسیوں تک بھی پہنچانا ہے، اعزاء اقربا تک بھی پہنچانا ہے، اور خاص طور پہ جو مستحب قربانی انجام دے رہے ہیں، جن پہ قربانی یا منت اور عہد کی وجہ سے واجب نہیں ہے، یا وہ حج پہ گئے تھے اور وہاں قربانی نہیں کر پائے تھے، یا قربانی ان کی غلط ہو گئی تھی، اس کے بدل میں یہاں نہیں کر رہے، یا نظر نہیں مانی ہے، اس کی قربانی نہیں ہے، بلکہ مستحب اور سنت مؤکدہ کے طور پہ قربانی ادا کر رہے ہیں، تو انہیں بھی اس بات کا خیال بہرحال رکھنا ہوگا کہ یہ گوشت فقراء، مساکین، رشتہ داروں، پڑوسیوں تک پہنچانا ہے۔ اور اب یہ جو عمل انجام پاتا ہے کہ جی فریزر خاص طور پہ خریدے جا رہے ہیں، یا مثلاً ان کا جو انتظام کیا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ معلوم ہے جی 1 مہینے تک گوشت کھائیں گے اور ہم خود ہی کھائیں گے، تو یہ تو کمظرفی ہے، اور انسان اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کر رہا ہے کہ وہ اس کو ایسے ادا کر رہا ہے۔ میں بس آپ سے اتنا چاہوں گا، آپ کے توسط سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا جی ضرور، کہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور ایک حسن ہے۔ کچھ عرصے کے لیے اگر ہمارے گلی رستے بند بھی ہو رہے ہیں تو ہمیں نصیحت کرنی چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن ایک موقع بھی ہے سالانہ، اور قربانی کا موقع ہے، کچھ برداشت گلی والوں کو بھی کرنا پڑے گا، کچھ رستے والوں کو بھی کرنا پڑے گا، صحیح، اور کچھ ہمیں مل جل کر اس موقع کو گزارنا ہوگا۔ صحیح۔ تو مولانا اکبر صاحب، جب یہ حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں ظاہر مکہ مکرمہ میں، اور وہاں پر تو لوگ تمام حاجی وہ جو سارے فرائض ہیں ان کو پورے کر رہے ہوتے ہیں، سارے ارکان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران یہاں پر ہم ظاہر پاکستان میں یا دوسرے ممالک کا تو اتنا نہیں لوگوں کو پتہ کہ ہم صرف وہی جانور کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں اور اس قربانی میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس دوران یہاں پر لوگوں کی کیا مصروفیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایام تشریق یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام سے جو عرفے کے دن کہلاتا ہے، جہاں عرفات میں حجاج جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ تو اپنی تاریخ کے لحاظ سے وہاں 1 دن پہلے جمع ہو جائیں گے یا 2 دن پہلے جمع ہوں گے، تو ایام تشریق میں آپ کو جو ہے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کم از کم جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیحات جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے، اور ایام تشریق 9 ذی الحجۃ الحرام سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحج کی اثر تک رہتے ہیں، تو ان 5 دنوں میں جو ہے آپ نے یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور یہ قرآن کریم نے والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، تو 10 راتیں جو ہے تمام زیادہ تر جو مفکرین و محققین و محدثین علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجۃ الحرام کی 10 راتیں ہیں،
اور ان راتوں میں جو ہے عبادت کا یعنی اتنا اجر ہے کہ جیسے آپ شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، ایسے یہ راتیں تو معلوم راتیں ہیں۔ ان میں جو ہے عبادت اور ریاضت کو جو ہے وہ اس سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، اور ان ایام کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔